نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العلی العظیم۔ پیارے دوستو، قربانی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وانحر، قربانی کرو، یہ امر کا صیغہ ہے یعنی حکم ہے، تو لہٰذا حکم کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ واجب ہوئی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دلیل دیتے ہیں، حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کتاب الاضاحی باب الاضاحی واجبۃ ہی ام لا، حدیث نمبر 3123 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من وجد سعۃ، جو وسعت رکھتا ہے قربانی کی، فلم یضع، یعنی قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اتنی سختی فرمائی، جو طاقت رکھنے کے باوجود، وسعت رکھنے کے باوجود، جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جب اتنی سختی فرمائی تو لہٰذا یہ سنت نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ واجب ہے۔ اب پیارے دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہی قول ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اب قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، دونوں اچھا عمل ہے، پیارا عمل ہے، نیک عمل ہے، صاحب نصاب کو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، ہم اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے لیے باقاعدہ پورا 100% لگا دیتے ہیں، اور جہاں پر فرائض کا معاملہ آتا ہے وہاں ہماری کہاں پلاننگ ہوتی ہے، وہاں ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، وہاں ہماری کتنے % ہم اپنی کوشش ہم پریکٹیکل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم تھوڑی سی تفصیل سے ہم اس بات کو میں وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، قربانی کرنے والے جو ہیں نا وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، ایک غریب آدمی تو قربانی وہ صاحب نصاب میں آتا ہی نہیں ہے نا، تو اس کو تو ہم ایک طرف کرتے ہیں۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ارب پتی کھرب پتی ہیں، ٹھیک ہے، ارب پتی کھرب پتی کا معاملہ وہ الگ ہے اس کو۔ ایک وہ ہے جو صاحب نصاب ہے، لکھ پتی ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، وہ بھی قربانی کرتا ہے، وہ قربانی کرتا ہے، صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پور میں بھی نہیں ہے یعنی غریب بھی نہیں ہے اور بہت امیر کبیر میں بھی نہیں آتا، وہ مڈل کلاس ہے، صاحب نصاب ہے یعنی لکھ پتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اگر مڈل کلاس جو ہے وہ اگر قربانی کرتا ہے تو ان کی مڈل کلاس کی قربانی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، 3 طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے پاس پیسے بہت کم ہیں، وہ کیا کرتا ہے، حصہ ڈال دیتا ہے گائے میں۔ اب کیونکہ حصہ تقریباً 30,000 35,000 روپے تک کا حصہ ہو جاتا ہے، اور ایک اگر اس کے پاس کسی کے پاس مڈل کلاس کے بعد تھوڑے پیسے زیادہ ہیں تو وہ ایک 50 سے 60,000 روپے کا بکرا لے لیتا ہے، اور اگر تھوڑی اور پوزیشن بہتر ہے تو وہ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے کا وہ ایک جانور یعنی ایک گائے کا بچھڑا یا بچیا لے لے گا۔ اب آئیے اس کی تفصیل پر، یہ دیکھیں جو 30 سے 35,000 روپے کا جو حصہ ڈالتا ہے، عید کے دنوں میں ویسے ہی خرچے بہت ہوتے ہیں کیونکہ گھر پہ کچھ لوگ نئے کپڑے بناتے ہیں، کچھ لوگ نئے کپڑے بھی نہیں بناتے ہیں، اس کے باوجود بھی نئے کپڑے نہ بنانے کے باوجود بھی گھر پہ ایکسٹرا خرچے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہ 30-35 ہزار روپے نکالنا مشکل ہے۔
تو وہ حصہ ڈالنے والا بھی باقاعدہ طور پہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے یا BC ڈالتا ہے یا کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حصہ ڈالنے کے لیے وہ 4-6 بندوں سے معلوم کرتا ہے کہ یار کہیں حصہ ڈل رہا ہو تو مجھے بتاؤ۔ کوئی کہے گا 30,000 روپے کا حصہ ڈل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 35,000 روپے کا حصہ ڈل رہا ہے، کوئی کہے گا 40,000 روپے کا حصہ ڈل رہا ہے۔ تو وہ باقاعدہ طور پر جائے گا، وہاں جانور دیکھے گا، وہاں پر جا کر تسلی کرے گا، 30,000 یا 35,000 جہاں اس کا دل مطمئن ہوگا وہاں پر وہ پیسے دے دے گا۔ اب اگر کسی نے 50,000 یا 60,000 روپے کا اگر بکرا لینا ہے تو وہ بھی 50-60 ہزار روپے ایک مڈل کلاس کے بعد ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتے، وہ بھی باقاعدہ پیسے جمع کرے گا یا BC ڈالے گا یا پھر کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرے گا، یعنی پوری کوشش کرے گا۔ وہ 50-60 ہزار روپے کا یا بکرا منڈی جائے گا، منڈی سے لے گا یا گاؤں دیہات میں جا کر بکرا خریدے گا۔ ایک جو 1.5 سے 2 لاکھ کا یا 2.5 لاکھ کا بچھڑا لیتا ہے تو 1.5-2 لاکھ روپے بھی اس کے وہ بھی باقاعدہ طور پہ کوشش کرنی پڑے گی، BC ڈالے گا یا پیسے کہیں سے جمع کرے گا یا کہیں سے ادھار لے گا یا کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے 1.5-2 لاکھ روپے کا وہ جانور لے کر آئے گا۔ اب پیسے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب پیسے کے لیے باقاعدہ منڈی جائے گا، بھائی کراچی کا بندہ ہے تو سوراپوٹ منڈی گیا، بھینس کالونی منڈی گیا، ملیر منڈی گیا، علاقے میں جہاں سمجھ میں آتا ہے وہاں سے 1.5-2 لاکھ روپے کا جانور لے کر آئے گا۔ اب جانور لانے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ گھر پہ ایسے رکھ دو، اب اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر اس کو بندوبست کرنا ہے۔ اس کے لیے گھر کے باہر باقاعدہ ایسا کوئی ٹینٹ وغیرہ لگوانا ہے، باقاعدہ طریقے سے لائٹ کا بندوبست کرنا ہے، بچڑے کے لیے گائے بچیا ہے اس کے لیے یا بکری کے لیے بھی ایک باقاعدہ طور پہ جگہ کا، اس کے چارے کا، اس کے پانی کا، اس کے رہنے سہنے کا، ہر چیز کا بندوبست کرنا ہے۔ اور اگر بچڑا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ چوکیداری بھی کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آج کل حالات بہت خراب ہے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، لاکھوں روپے کا جانور ہے، تو اس کے لیے چوکیداری بھی کرنی ہے، اس کا سارا کچھ بندوبست کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ باقاعدہ طور پر کسائی سے رابطہ کرنا ہے۔ دیکھیں اب کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں خود بھی قربانی کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سنت ہے خود قربانی کرنا۔ تو اگر خود قربانی کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے گھر کی چھوٹی چھوٹی چھریوں سے تو کام نہیں چلے گا نا، اس کے لیے باقاعدہ چھریوں کا، بھکتے کا، باقاعدہ وہ جو لکڑی کا جو آتا ہے جس پر رت کاٹتے ہیں، ان سب کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کسائی سے بھی تو کسائی کہتا ہے پہلے دن کے اتنے پیسے ہوں گے، دوسرے دن کے اتنے پیسے ہوں گے، تیسرے دن کے اتنے پیسے ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ بارگیننگ کر کے، اس کے ساتھ ریٹ طے کر کے، اس کے ساتھ ٹائم کی سیٹنگ کر کے سارا کچھ بندوبست کر لیا۔ اب یہ ہے کہ بھئی عید کا دن آ گیا، نماز پڑھ کر آئے، نماز پڑھ کے آنے کے بعد پھر اب قربانی کے ٹائم پہ قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے لسٹ بنا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے گولا کباب کے لیے گوشت نکالنا ہے، بیگم صاحبہ کا آرڈر آ جاتا ہے کہ یہ نہاری کے لیے گوشت اس طرح سے صاف کروانا ہے، اور یہ جو ہے نا باربیکیو کے لیے یہ گوشت اس طرح نکالنا ہے۔ باقاعدہ طور پہ پوری لسٹ بنتی ہے کہ اس کباب کے لیے گوشت کو الگ یوں کرنا ہے، ران کے گوشت سے یہ بنانا ہے، تو نہاری بنانی ہے، تو کباب بنانا ہے، تو بریانی کے لیے اور وہ ہڈی بھی کرنی ہے، ساری کچھ جو ہے نا باقاعدہ طور پہ وہ اس کسائی کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد جو بچا کچا گوشت ہے اس کے پیسز ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بچا کچا گوشت ہے اس کو اب ہم نے کہاں کہاں بانٹنا ہے، اس کی بھی لسٹ بنتی ہے کہ بھئی نانی کیا دینی ہے، پھوپھی کیا دینا ہے، ماموں کیا دینا ہے، چاچا کیا دینا ہے، کزن کیا دینا ہے، حاجی صاحب کو دینا ہے، فلاں لسٹ، پوری لسٹ بنتی ہے۔ شاپر بنتے ہیں، شاپر بننے کے بعد پھر باقاعدہ بانٹا جاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات کو یعنی عید رات کو باقاعدہ جا کر قربانی کا جانور لیتے ہیں، وہ ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں کہ عید رات کو ہم جائیں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے سستا مل جائے۔ تو دیکھیں جوا ہے، یا تو آر یا تو پار، یعنی آپ کو 20-30 ہزار روپے یا تو کم مل جائے گا یا 20-30 ہزار روپے مہنگا پڑے گا۔ تو لہٰذا آپ پہلے لے لو، تسلی ہو جائے، بھئی جو آپ کی رینج ہے اس حساب میں لے لو۔ اب خواہ عید رات کو جا کر کسی بیوپاری کو منڈی گر گئی تو اس کو نقصان، یہ بھی تو غلط بات ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا باقاعدہ طور پر لا کر پھر اس کے پیسز کروا کے بانٹا جاتا ہے، اور جب بانٹنے کے لیے نکلتا ہے رات بھر کا جاگا ہوا منڈی میں، پھر دن بھر قربانی، پھر اس کے بعد پھر بانٹنے کے لیے اتنا بھی تو ٹائم نہیں ملتا کہ کسی رشتہ دار کے پاس بیٹھ کے کولڈ ڈرنک پی لیجیے یا چائے پی لیا یا گوشت کھا لیا جائے، بس بھاگم بھاگ بھائی تھکا ہوا ہوں، بس جس طریقے سے نمٹاؤ اور نمٹانے کے بعد پھر آرام کرو۔
اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی بیٹھنے کے بعد آئے گھر پہنچے تو یار یہ کھال پڑی ہوئی ہے، اب یہ ٹینشن ہے کہ کھال خراب ہو جائے گی، پھر کسی مدرسے میں دے دیا، کسی تنظیم کو دے دیا، کہیں بھیج دیا، گھر والے خون کو صاف کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ باقاعدہ ہر گھر میں، یعنی جہاں جہاں قربانی ہوتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ قصائیوں کے لیے باقاعدہ گھر والے بھی مصروف ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا بنانا ہے، ان کے لیے چائے بنانا ہے، ان کے لیے گرمی ہے تو لیمو پانی بن رہا ہے، یہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب کر رہے ہیں کس لیے؟ قربانی کے لیے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک سنت موقع ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک واجب عمل اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے، نیک کام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لیکن پیارے دوستو، فرائض جب کا معاملہ ہوتا ہے تو ہماری ساری محبت، تو ہمارا یہ سارا دین کی جو اہمیت ہے، دین کی جو حقیقت ہے شریعت کے حوالے سے، تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک قربانی ہے جو واجب ہے، اور واجب سے زیادہ اہم جو ہے وہ فرائض ہے۔ تو فرائض کے لیے نہ ہماری پلاننگ ہے، نہ ہماری کوشش ہے، اور نہ ہماری عملی طور پہ کوئی کوشش نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، قربانی کرو، واجب ہے تب بھی کرو، اگر سنت موقعہ ہے تب بھی کرو، لیکن خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ رب العالمین نے جس فرائض کا حکم دیا ہے اس کے لیے بھی تو پلاننگ کرو نا، اس کے لیے بھی تو عملی جامہ پہناؤ نا، اس کے لیے بھی تو کوشش کرو نا۔ تو پیارے دوستو، میں عرض کر رہا ہوں، قربانی واجب ہے، ہم نے اپنی شریعت کو طبیعت کے حساب سے لے کے چلتے ہیں، یعنی قربانی کے لیے ہم 100% لگا دیں گے، ہماری طبیعت چاہ رہی ہے قربانی کرنے کا، ہم 100% لگا رہے ہیں، ہم باقاعدہ طور پہ پیسے جمع کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ طور پہ منڈی میں اگر بارش بھی ہے، منڈی میں گندگی بھی ہے، ہم وہاں پر باقاعدہ طور پہ جا رہے ہیں کیونکہ ہماری طبیعت چاہ رہی ہے، اور اس کے لیے ہم پیسہ بھی لگا رہے ہیں، ٹائم بھی لگا رہے ہیں، جسمانی محنت بھی کر رہے ہیں، اپنی دماغی محنت بھی کر رہے ہیں، اپنی خاندانی محنت بھی کر رہے ہیں، ہم 100% لگا رہے ہیں کیونکہ ہماری طبیعت چاہ رہی ہے۔ اور جہاں پہ شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے تو پیارے دوستو، طبیعت کو شریعت کے مطابق لے کے نہیں چلنا ہے، بلکہ شریعت کو طبیعت کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ دین جو ہے یہ رسم و رواج اور طبیعت نہیں ہے، دین ایک باقاعدہ زندگی ہے۔ تو ہمیں اپنی دین کو، اپنے معاملات کو باقاعدہ طور پہ شریعت کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ قربانی بھی کرنی ہے، لیکن جس رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض کا حکم دیا ہے تو خدارا اس فرائض کی بھی اہمیت سمجھیے، اس فرائض کو بھی توجہ دیجیے، اس فرائض کے لیے بھی پلاننگ کیجیے، اس فرائض کے لیے بھی کوشش کیجیے۔ پیارے دوستو، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، پہلے سوچتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچ کر یعنی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بعد عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ہم نے قربانی کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ پلاننگ کی، پیسہ جمع کیا، جانور لیا، ہم نے قصاب کا بندوبست کیا، ہم نے جو کاٹنے کا بندوبست کیا، ہم نے چٹائی کا بندوبست کیا، بانٹنے کی پوری لسٹ بنا کر گھر پر جو ہم نے فریج میں جمع کرنا ہے اس سب کی پوری تحقیق بنا کے، گھر والوں سے، بیگم صاحبہ سے مشورہ کر کے، پوری پلاننگ کر کے، ہر چیز کو پلاننگ کر کے، ایک پریکٹیکل کر کے ایک عملی جامہ پہنایا۔ تو پیارے دوستو، ہمیں فرائض کے لیے بھی پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں فرائض کے لیے بھی پریکٹیکل ہو کر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اس پر عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے پیارے دوستو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ لوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری قربانی قبول فرمائے، اور قربانی واجب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اللہ رب العالمین اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی بھی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنی لوگ مستحبات کی بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، میلاد شریف، ختم خواجگان، نعت خوانی، یہ سب مستحبات ہیں، اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم عملی جامہ پہناتے ہیں، ہم عملی طور پہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جہاں فرائض کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، فرائض کی بھی اہمیت کو سمجھیں، فرائض کے لیے بھی ہم کوشش کریں،
فرائض کے لیے بھی ہم پلاننگ کریں، فرائض کے لیے بھی ہم 100% لگا دیں، اور اپنی طبیعت کے مطابق ہم دین پہ نہ چلیں بلکہ شریعت کے مطابق، شریعت کے عین مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔